هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. حضرت ابو ہریرہ جن کا اسم گرامی ہے عبد الرحمن بن صخر، آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ. اور جو ذخیرہ حدیث پاک ہے اس میں بہت کم جو ہے وہ آپ کا نام جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، اور اکثر اوقات آپ کی کنیت جو ہے اسے ہی بیان کیا جاتا ہے. اور کم و بیش مختلف کتب احادیث کی جب یہ سند روایت کی جاتی ہے تو کم و بیش 20 احادیث ایسی ہیں جن سے پہلے آپ کا اسم گرامی بھی آتا ہے. ادروائز آپ نے ہزاروں احادیث حضور پاک سے روایت کی ہیں، اور ہر جگہ پہ محدثین صرف آپ کی کنیت کا ذکر کرتے ہیں. سو یہ صحابی ہوئے اور محدث صحابی ہوئے، اور سلطان الحدیث انہیں کہا جاتا. ہزاروں کے حساب سے 5000 پلس روایتیں ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی. اور شروع کے اندر یا کسی موقع پر ایک روز حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور میں بڑی کوشش کرتا ہوں آپ سے سنی ہوئی احادیث کو یاد رکھوں، مگر میں بھول جاتا ہوں. آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش پر تھا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے پاس جو چادر تھی میں نے جلدی سے پھیلا دی. فرمایا یوں ہوا کے اندر حضور پاک نے یوں، جس طرح ہوا ہوتی ہے نا، کوئی چیز ویسے ظاہر نظر نہیں تھی آ رہی، فرماتے ہیں حضور پاک نے یوں مٹھی بھری، جیسا بک ہم جس کو کہتے ہیں، یوں بھری اور اسی طرح میری چادر کے اندر الٹا دی. فرماتے پھر یوں بھرا، پھر چادر کے اندر الٹا دیا. فرمایا پھر یوں بھرا، پھر چادر کے اندر الٹا دیا. فرمایا ابو ہریرہ اس کو سینے سے لگا لو. فرماتے میں نے سینے سے لگایا، اس کے بعد میں حضور پاک کا کوئی فرمان کبھی نہیں بولا. غالباً اعلیٰ حضرت نے کہا یا کسی نے کہ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. فرماتے مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں ہے. حضور پاک نے یوں کر کے میری چادر میں 3 مرتبہ ڈالا اور فرمایا اس کو سینے سے لگا لو. اس کے بعد فرماتے میں کبھی حضور پاک کا کوئی فرمان نہیں بولا. مگر اس کے باوجود حفاظت حدیث کا عالم یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ احادیث کو باقاعدہ لکھا بھی کرتے تھے، یعنی حافظہ یاداشت حضور پاک علیہ السلام کی طرف سے عطا بھی ہو گئی تھی. مگر اپنی احتیاط کا عالم یہ تھا کہ پھر بھی احادیث کو آپ بولیے نا، احادیث کو آپ لکھ لیا کرتے تھے. اور حدیث پاک کے بیان کے اندر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ روانی عطا فرمائی تھی کہ صحابہ کرام اور ازواج مطہرات بھی اس پر حیران ہوا کرتے تھے. اتنی روانی سے احادیث پاک جو تھے وہ بیان فرماتے تھے. آپ کی کل فیملی اور خاندان جو ہے وہ 3 افراد پر مشتمل تھا. زندگی کا بڑا حصہ تو آپ نے اکیلے گزارا. پھر جب خاندان بنایا تو آپ کے خاندان میں کل 3 افراد تھے. ایک آپ خود، ایک آپ کی بیوی صاحبہ اور ایک آپ کی لونڈی اور غلامہ اور خادمہ. یہ 3 افراد اہل خاندان آپ کے کہلاتے تھے. یہ 3 افراد گھر کے فرد تھے. اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا معمول یہ تھا کہ یہ 3 افراد جو تھے یہ رات کو باری باری سوتے تھے. ایک جاگتا تھا، پھر جب اس کے سونے کا وقت ہوتا تو وہ دوسرے کو جگا کے پھر سوتا تھا. پھر وہ تھوڑی دیر تک جاگتا، پھر وہ سونے کو اس کا وقت ہوتا، پھر وہ تیسرے کو اٹھا دیتا تھا، خود سو جاتا تھا. رات کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا. کس لیے؟ اس لیے کہ مصلی عبادت خالی نہیں ہونا چاہیے. یہ حضرت ابو ہریرہ کے گھر کا معمول یہ تھا کہ رات کے وقت بھی مصلی نوافل سے گھر میں خالی نہ ہو. وہ 3 حصوں میں رات کو تقسیم کرتے. یوں سمجھ لیجئے اگر رات 6 گھنٹے کی تھی
تو 2-2 گھنٹے کر کے وہ تینوں افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی باری باری عبادت کرتے تھے تاکہ گھر میں رات کے وقت بھی مصلی عبادت خالی نہ رہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وظائف بڑی کثرت سے کرتے تھے. وظائف آپ بڑی کثرت سے کرتے تھے اور آپ کم و بیش جو دن اور رات میں تسبیحات پڑھتے تھے ان کی تعداد 12,000 کے قریب ہوتی تھی. کتنی ہوتی تھی؟ 12,000 کے قریب ان تسبیحات کی تعداد ہوتی تھی جو آپ پڑھتے. ان تسبیحات کی تعداد ہوتی تھی جو آپ پڑھتے تھے. تو آپ کو پتہ آپ پڑھتے کیسے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی. ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی. اس تھیلی کے اندر آپ نے کھجوروں کی گٹھلیاں جمع کی ہوتی تھی اور کچھ کنکریاں ڈالی ہوتی تھی. تو آپ ان کنکریوں اور کھجور کی گٹھلیوں پر اپنے وظائف پڑھا کرتے تھے. ان کھجوروں کی گٹھلیوں پر اپنے وظائف پڑھتے تھے اور یوں پڑھتے جاتے اور نیچے گراتے جاتے. ایک شخص کہتا ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اپنے تخت پر اپنے صوفے پر یوں کہہ لیجیے بیٹھے ہوئے تھے, پڑھتے جاتے تھے, نیچے گراتے جاتے تھے. تو آپ کی خادمہ جو تھی جب آپ کی تھیلی خالی ہو جاتی پھر وہی گٹھلیاں آپ کی تھیلی میں دوبارہ ڈال دیا کرتی تھی. ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے اہل سنت و جماعت کا کہ ہم ساری عمر بھی ایک عمل کریں. 20 سال ہم محفل میلاد کریں, کوئی بندہ پوچھ بیٹھے نا جی محفل میلاد کیوں منا دیو, اس سے وقت اگلا جواب ہوتا ہے شاہ صاحب یا باجی جان فون کر کے پوچھاں گے تو پھر دساں گے. ہمیں اتنا بھی نہیں پتا ہماری مساجد کے اندر گٹھلیاں ہوتی ہیں, یہ شمارے ہوتے ہیں, تو آخر ان کی بھی کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگی. کچھ لوگ علم کے اندر اتنے بے باک اور اتنے بے احتیاط ہیں, انہوں کو جیڑی بھی گل ہوگی میں کل عرض کر رہا سی, انہوں کو بدعت دا فتویٰ تو ٹھک پہ آندا ہے, اے بھی بدعت ہوگی, اے بھی بدعت ہو. آپ نے ان کے اوپر بھی سنا ہوگا کہ گٹھلیوں کے اوپر پڑھنا بھی یہ بھی بدعت ہے. ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے. یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظائف کا طریقہ ہے. صحابی رسول کا ہے کہ یہ طریقہ ہے. اور اس کا عالم یہ تھا, کسی بندے نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا آپ بڑی تسبیحات کرتے ہیں, آپ 12,000 تسبیحات دن میں وظائف کی آپ جو ہے وہ پڑھتے ہیں, وہ تسبیحات کے کلمات 12,000 تک آپ پڑھتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا اپنے گناہوں کی گنتی کے برابر پڑھتا ہوں. یہ اصحاب رسول کی آج ہی کا یہ حال ہے, فرمایا اپنے گناہوں کی گنتی کے برابر. سو حضور علیہ السلام کے یہ بڑے محبوب غلام تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. خود ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک بلی رکھی ہوئی تھی اور اس بلی کو میں درخت کے نیچے رات کو باندھ دیتا تھا. صبح جب کبھی میں بکریاں چرانی ہوتی تو بکریاں لے کر باہر جاتا تو وہ بلی میں ساتھ لے جاتا, تو وہ بلی بکریوں سے کھیلتی رہتی, بکریاں بلی سے کھیلتی رہتی. تو بلی کے اندر انٹرسٹ میرا دیکھ کے تو لوگوں نے مجھے ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا. اس کا معنی ہے پنجابی میں کرتا ہوں بلی والی سرکار. کیا معنی اس کا؟ بولیے نا, پنجابی معنی بھی کرنا کو معنی دین, بولے کیا معنی ہے؟ بلی والی سرکار. حضور علیہ السلام نے کنیت عطا فرمائی, حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب. کیا کنیت عطا فرمائی؟ ابو تراب. مانا پنجابی میں یہ مٹی والی سرکار. سچی بات ہے. اب ہمارے لوگ ہم نے تو دین سیکھنا سوشل میڈیا سے, تو وہ 2-4 اینکر ہوتے ہیں, دماغ ان کا نہ آدھا ہوتا ہے نہ پورا ہوتا ہے, وہ درمیانہ سرا ان کے پاس ہوتی ہیں معلومات. کچھ لوگ جو ہیں وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں. پنجاب کے اندر جتنے اولیاء ہیں وہ عام طور پر اگر وہ صحیح بنی ہیں, ہمیں صحیح سے غرض ہے, ہمیں بھی فراڈیوں سے کوئی غرض نہیں ہے, تو ان کے نام کنیتیں ہیں. یہ پنجاب کی کنیتیں جو میں نے عربی کی آپ کو ذمہ دار سے معنی کیا. اب جہاں سے مرضی آپ جس کا پنجابی میں ترجمہ کروائیں, ابو تراب کا معنی کیا ہے؟ آپ ابو ہریرہ کا معنی کروا لیں پنجابی میں اس کا ترجمہ کیا ہے, تو معنی یہی بنتا ہے مٹی والی سرکار یا بلیاں والی سرکار, یہی معنی بنتا ہے. سو بات کنیت یا مشہور ہو جانے والے نام سے نہیں ہوتی, بات اگلے بندے کے عقیدے اور عمل کے ساتھ اٹیچ ہوتی. نام تو کوئی بھی دنیا کے اندر معروف اور مشہور ہو جاتا ہے. فرماتا ہے لوگوں نے مجھے ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا.
کیا کہنا شروع کر دیا؟ ابو ہریرہ کہنا شروع. اس وجہ سے آپ کی یہ کنیت زیادہ معروف ہو گئی. اب یہ بھی اس امت کی یہ عجیب سچویشن اور عجیب حالت ہے کہ اس امت کو، اور اس امت میں میری مراد اس پر ناروے کے مسلمان ہیں، اس امت کی بھی ایک اپنی عجیب حالت ہے. حالت یہ ہے کہ جس امت کو ابو ہریرہ کی رات کی عبادت یاد نہیں رہی، جس امت کی حالت یہ ہے کہ وہ جو علم حدیث، آپ کو پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ کے کتنے شاگرد تھے جو ان سے حدیث روایت کرتے ہیں. صحابہ میں سب سے زیادہ شاگرد حضرت ابو ہریرہ کے ہوئے، اور ان کی تعداد جو صحابہ اور تابعین آپ کے شاگرد آپ سے حدیث آگے روایت کرتے ہیں، ان کی تعداد 800 افراد پر مشتمل ہے. اور اس امت کی حالت یہ ہے کہ اس کو نہ تو ابو ہریرہ کی وہ رات کی عبادت یاد رہی، نہ دن کی تسبیحات یاد رہی، نہ علم حدیث کی خدمت یاد رہی، نہ ان کو جو ہزاروں لاکھوں احادیث زبانی یاد تھی، نہ ان کا وہ عمل یاد رہا. اس امت کو یاد رہی تو ایک ان کی بلی یاد رہی. آئے لوگ دلیلیں دیتے ایسا بلی رکھے جو وہ سمجھ کے، آپ نے وہ سمجھ کے رات کو مصلی عبادت کیوں نہیں پکڑا؟ آپ نے وہ سمجھ کے حدیث کی خدمت میں آپ لگ کیوں نہیں گئے؟ آپ نے لوگوں کا شعور اجاگر کرنے کے لیے حدیث کیا، آپ کے بھی 800 شاگرد ہیں اس کائنات میں. سو بندے کو یہ تو سمجھنا چاہیے کہ میں نے یہ چیز فالو کون سی کرنی ہے. یہ خاص بات ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. یعنی حالت یہ کہ درس حدیث اور درس قرآن کے لیے بلائیں تو مساجد خالی ہیں، اور شعور یہ ہے کہ جیسا کار بلی پاڑی. پھر نسبت اس کی صحابہ کرام پر کوئی کی عمل آپ کو نظر نہیں ہے ان کی سیرت و کردار کے اندر. سو اگر آپ نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو اس کو ویسی نسبت نہ دیجیے. یعنی اب ہر چیز کا ایک لیول ہوتا ہے نا. بلا شبہ بلی کا رکھنا جو ہے وہ جائز ہے، وہ بات نہیں ہے، لیکن بات جو میں عرض کروں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی جب آپ دین کی بات کرتے ہیں یا کسی صحابی کی طرف نسبت دیتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے یہ کام کیا ہوا ہے، تو یہ بھی صحابہ کے کام ہے جو میں نے بھی عرض کیا.